بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا۔ ایک پی ایم ایل این کے معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں، اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ بہت ہی عجیب و غریب ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے متعلق۔ مطلب ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم کے جو صاحبزادے ہیں، جو چھوٹے سلمان شہباز صاحب، وہ انہوں نے بڑے ہی ایک مطلب ہے کہ ایک ایروگنس کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دیا، ایک ٹویٹ کیا، جس کا ٹارگٹ بیسیکلی مفتاح صاحب تھے اور مفتاح اسماعیل تھے۔ اور انہوں نے ان سمیت انہوں نے کہا کہ جو تین جو لاسٹ فائنانس منسٹرز تھے وہ تینوں جوکرز تھے۔ جوکر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا، چیف آرگنائزر بھی بنایا گیا۔ وہ بھی فوری طور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ بھی رہی ہیں۔ اس کے متعلق ظاہر ہے ایک پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ایک ہلچل ہے۔ لوگ آلدو پبلکلی بات نہیں کرتے بہت سے، لیکن کافی لوگ اس بات کے اوپر نالاں ہیں کہ جی یہ کیا کہ وہی ڈائناسٹک پالیٹکس جو ہے اس کو فردر کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک شخص اگر بولا اور جس کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی، وہ ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب۔ انہوں نے چیچک زدہ جمہوریت کی بات کی، اور اس میں ڈائناسٹک پالیٹکس کی بھی بات کی۔ انہوں نے کیا بات کی یہ بھی میں بات کروں گا۔ اور اس کے بعد ایک عمران خان صاحب کا یو ٹرن، اور وہ یو ٹرن یہ کہ جی اسمبلی کے اندر واپس آنے کی بات انہوں نے کر دی۔ پہلے میرا اسی کے اوپر بریفلی بات کر لوں کہ عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشن دیا، سب لوگ اسی وقت ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ کام اچھا نہیں کر رہے، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ یہ ایک نیشنل اسمبلی کے اندر ظاہر ہے آپ کی ایک بہت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اور آپ کیوں چھوڑ کر اس طرح سے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کی حکومت ختم ہو گئی، اگر یہ فورم اگر آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی اس کی کچھ کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور خاص طور کے اوپر جب جو الیکشن آپ چاہتے ہیں، تو جب الیکشنز کے متعلق جب کوئی فیصلہ ہوگا، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا، تو پھر آپ اگر باہر ہوں گے تو پھر فیصلہ تو ظاہر ہے یہ جو راجہ ریاض ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ منحرف اراکین میں سے، اور جو کہ اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، لوگ کہتے تھے، اور وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نام نہاد لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ ادروائز وہ تو پی ایم ایل این کے پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نے تو پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے نیکسٹ الیکشن لڑنا ہے۔ اور وہ اب جب لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی بھی اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ انتہائی کمپرومائزڈ ہوں گی، اور پی ٹی آئی کے حق میں کم از کم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے۔ اب وہ چونکہ ایک نو کانفیڈنس وہ چاہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ختم کیا جائے، پریزیڈنٹ کے ذریعے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے، اور ووٹ آف کانفیڈنس اب ظاہر ہے لیں گے، اور ان کو امید ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو فارغ کروا دیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سیٹ اپ کی بات ہوگی، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون بنے گا، اس لحاظ سے اور بھی کچھ اہم فیصلے، فرض کریں الیکشن کمیشن کو، اس کو آپ نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی لیڈر آف دا اپوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب وہ انہوں نے انڈیکیشن دیا ہے کہ ہم اب واپس آ سکتے ہیں، اور واپس آنے کا مقصد یہی ہے کہ جی ہم تاکہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مرضی کا حکومت جو ہے، یا پی ایم ایل این جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے، وہ اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ نہ کر سکے۔ تو اس کے اوپر یہ بات، اور انہوں نے راجہ ریاض کی بھی بات کی کہ راجہ ریاض جو ہیں جو وہ تو ان کے ساتھ ظاہر ہے مل کے تو اسی قسم کا وزیر اعظم لائیں گے جو کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کے انٹرسٹ کو واچ کرے گا، اور اس طرح کی بات۔ تو یہ ایک ایشو تھا جو کہ بہت عرصے سے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سمجھ آ گئی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے استعفے جو دیے، جس کو بار بار وہ کہتے تھے کہ استعفوں کو قبول کریں، وہ استعفے واپس لینے پڑیں گے۔ اچھا، پہلے میں نے جو بات کی جو پی ایم ایل این کے متعلق، اور جس کا میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑا عجیب لگا، اور ایک ایروگنس مجھے نظر آئی۔ کل سلمان شہباز نے 2 ٹویٹس کیے، ایک انگریزی میں ایک اردو میں، اور ان ٹویٹس کا آدو نام اس میں نہیں کسی کا لکھا تھا، لیکن میں بھی آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ تو اصل ٹارگٹ اس میں جو تھا وہ مفتاح اسماعیل تھے۔ اور کیونکہ آپ اپنے اپوننٹس کے بارے میں تو ہر قسم کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کے جو مخالف ہوتے ہیں پاکستان پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ
سب کچھ کہتے ہیں، وزیر اعظم کے بارے میں بھی، ان کی کیبنٹ کے بارے میں بھی، اسحاق ڈار کے بارے میں بھی، اور جو اسی طریقے سے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یا پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ ہر قسم کی بات مطلب ہے کہ غلط، بہت بھی غلط بات مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق کرتے ہیں، عمران خان کے متعلق، ان کے جو لوگ ہیں اور جو جس وقت ان کی حکومت تھی ان کی بھی جو کیبنٹ کے لوگ تھے، ہر قسم کے بات ان کے متعلق کرتے تھے، لیکن اپنی پارٹی کے ایک ایسے رہنما کے متعلق، ایک ایسے شخص کے متعلق جو آپ کا فائنانس منسٹر رہا ہو اور اس کی مطلب ہے کہ تعریف کی جاتی رہی ہو پہلے، اور پرائم منسٹر نے تعریف کی ہو، دوسرے جو لیڈران ہیں انہوں نے تعریف کی ہو کہ جی انہوں نے آئی ایم ایف کا ڈیل کو ریوائول میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اس سٹیج کے اوپر آ کے سلمان شہباز کی طرف سے ان کے اوپر اس طرح سے اٹیک کرنا بہت ہی مطلب ہے کہ عجیب سی بات ہے، ایک ایروگنس نظر آئی جس میں، اور بیسیکلی یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ چونکہ جب سے مفتیٰ صاحب گئے تو مفتیٰ صاحب نے جس طرح سے ایک تو بات انہوں نے پبلکلی یہ کی کہ جس طرح سے مجھے فائنانس منسٹر کے کیبنٹ سے نکالا گیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اور دوسرا انہوں نے وہ ان کا ایک اعتراض ہے پالیسی ایشوز کے اوپر اسحاق ڈار صاحب سے، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی جس وقت وہ منسٹر نہیں تھے اور جس وقت مفتیٰ صاحب فائنانس منسٹر تھے وہ بھی اعتراض کرتے تھے، سو یہ بھی ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ جو مجھے لگا اس طرح کے یہ سلمان شہباز صاحب کی طرف سے اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک سوچی سمجھی شریف فیملی کی طرف سے ایک سوچی سمجھی ایک یہ بیان ہے، اور انفارچونیٹلی جس کا ابھی تک 24 گھنٹے گزر گئے جس اس ٹویٹ کو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا، کسی نے اس کی کنڈیمنیشن نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو واپس لیا جانا چاہیے، ایون پی ایم ایل این کے کسی لیڈر نے، اہم لیڈر نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی۔ اچھا کیا لکھا انہوں نے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اردو میں انہوں نے یہ لکھا کہ آخری 3 وزرائے خزانہ جوکر تھے۔ تو آخری 3 وزرائے خزانہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے ظاہر ہے اس میں مفتاح آتے ہیں، باقی تو چلیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران تھے، شوکت ترین کا بے شک وہ حوالہ دے رہے ہوں یا جس کا مرضی حوالہ دے رہے ہوں، لیکن آخری 3 وزرائے خزانہ جوکر تھے۔ انہوں نے ایک جوکر شو چلایا۔ ڈار صاحب نے 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفالٹ کو ٹال دیا۔ چیلنجز بہت بڑے ہیں، وہ اپنے عزم اور محنت کے لیے اپنا بہترین شاٹ دے رہے ہیں۔ 3 جوکروں نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آخری 3 کی جب بات ہے تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو تھے یا عمران خان صاحب کے جو 3 وزرائے خزانہ تھے ان کے متعلق انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا جو آخری 3 تھے ان کے متعلق بات کی، اور اس میں ظاہر ہے سب سے جو پہلے آتے ہیں جو آخر میں جو سب سے بھی جو ریسنٹ فائنانس منسٹر تھے وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کے مفتاح اسماعیل تھے۔ اچھا انگریزی میں پھر انہوں نے یہ لکھا کہ the last 3 finance ministers were jokers. They ran a clown show. Dar Saab averted a default after atomic detonations in 1998. The challenges are humongous. He is giving his best shot, not match. No, he is giving his best shot, no match for his commitment and hard work. The 3 jokers have laid minefields. یہ انہوں نے انگریزی میں لکھا، وہی والی بات جو اردو میں لکھی اس کا انگریزی کا ترجمہ تھا۔ اب دیکھیں کہ کتنی ویسے یہ بات بری لگتی ہے کہ، اور خاص طور کے اوپر اگر فرض کریں آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں یا شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ پبلکلی اپنے لوگوں کو اس طرح کسی کو ہیوملیٹ کر رہے ہوں، لیکن یہ ایک جو سلمان شہباز صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہ ایک پبلک میں ایک ہیوملیشن کی گئی ہے مفتاح اسماعیل کی، جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی بری بات ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے اس ٹویٹ کو واپس ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر ایک میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک رد عمل ہونا چاہیے تھا، اس کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کی، انہوں نے ایک ریسنٹ ٹیلی ویژن شو میں کہا کہ یہ جو جمہوریت ہے ہماری یہ چیچک زدہ جمہوریت ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 3 وجوہات بیان کی۔ ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشنز ہوتی ہیں اس کی بات کی، پھر جس طرح سے کمپرومائز ہماری جوڈیشری ہے اور اس کی بات کی، اور پھر انہوں نے موروثی سیاست کی بات کی، جو ڈائناسٹک پالیٹکس ہے اس کی بات انہوں نے کی، اور یہ وہ اس سٹیج کے اوپر انہوں نے بات کی جب بالکل ویری ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ چیف آرگنائزر بنایا گیا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ کو بنایا گیا، اور میں نے یہ وی لاگ بھی کیا تھا اس کے اوپر، میں نے خبر بھی دی تھی کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر کافی لوگ اپسیٹ ہیں، لیکن
لیکن ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ بات نہیں کرتے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو تھوڑے سے بلنٹ ہیں اور اس قسم کی بات کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کے متعلق بھی کچھ اس قسم کا رسپانس تو نہیں آئے گا کہ جس قسم کا رسپانس مفتاح صاحب کے اگینسٹ شریف فیملی کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خواجہ سعد مفتاح صاحب مطلب ہے کہ اس لحاظ سے دھیمے آدمی ہیں، خواجہ سعد رفیق ایک بلنٹ آدمی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کے متعلق اگر فرض کریں کوئی اس قسم کی بات کی جاتی ہے یا انہوں نے بات جو کی بالکل جائز بات کی، بہت اچھی بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے، میرا خیال ہے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی، بے شک پاکستان پیپلز پارٹی ہو، بے شک پی ایم ایل این ہو، بے شک اے این پی ہو، بے شک جے یو آئی ایف ہو، جن بھی سیاسی مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں خاندانوں کا قبضہ ہے، اس کے ان سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل لیڈرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں اور اس چیز کو، تاکہ یہ ڈائنسٹک پالیٹکس ہمارے ملک میں ختم ہونی چاہیے، اور یہ خاندانوں کا جو ایک ایک خاندان نے ایک ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے، یہ قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ میرا خیال ہے کہ مجھے جو آثار لگ رہے ہیں اس طرح کے، کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں پی ایم ایل این کے کہ جو کہ بڑے انکمفرٹیبل ہیں، اور جن کے ساتھ بلکہ جو شریف جو فیملی ہے وہ انکمفرٹیبل ہے، اور ایون اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایون یہ جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کا آپس میں تو بہت زبردست تعلق ہمیشہ رہا، لوگوں کی آدھو ان کے پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ رہے سب کچھ، لیکن جو ان کے آگے سے بچے ہیں وہاں پہ اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ ظاہر ہے اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو ان دونوں بھائیوں میں انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ رہی، اور اس میں یہ تھا کہ جی سلمان شہباز کو یہ کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان کو بھی پولیٹکس میں فارملی لانچ کیا جا رہا ہے، اور وہ جب لندن سے واپس آئے تو انہوں نے کچھ پارٹی کی کچھ اہم میٹنگز لیں، اور ان میٹنگز میں ظاہر ہے کچھ اس قسم کا تھا کہ ان کا ایک ظاہر آگے کچھ اہم کردار ان کو دیا جائے گا، اور پھر ایک دم سے مریم صاحبہ کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے ظاہر ہے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہا جو کہ صدر ہیں پارٹی کے، کہ آپ ان کو چیف آرگنائزر بھی اور یہ جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ میں بنا دے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ شریف فیملی کے اندر بھی ظاہر ہے ایک اب ظاہر ہے چونکہ آگے چل کے تو یہ فیملیز ظاہر ہے جس طرح آپ آگے چلتے ہیں تو ان کی برانچز فیملیز کی جو ہیں وہ علیحدہ ہوتی جاتی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک پالیٹکس میں ایک کھینچا تانی آپ کو کچھ اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ لگ رہا ہے کہ شریف فیملی کے اندر بھی ایک کھینچا تانی پالیٹکس کے اوپر چل رہی ہے، لیکن اینی ہاؤ اس وقت گرفت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ نواز شریف صاحب کی بہت فرم گرپ ہے، اور اسی طریقے سے مریم، بیکاز وہ ان کی بیٹی بھی ہیں، وہ پاپولر بھی ہیں، ان کی بھی بہت سخت گرپ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملات کس طرح سے چلتے ہیں۔ لیکن جو پہلے شہباز شریف صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے حمزہ، وہ سین سے بالکل غائب ہیں، وہ ملک سے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی فیملی ممبرز کی کچھ بیماری کے مسائل ہیں، لیکن کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ شاید بہت زیادہ مطلب ہے کہ ان کی بھی شاید کچھ فرسٹریشنز تھیں۔ اینی ہاؤ یہ وہ معاملات تھے کہ جن کے اوپر میں نے سوچا کہ میں آپ سے بات کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔